السلام علیکم، میں ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ حارث کھوکھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم یہاں پر اس لیے جو ہے وہ یکجا ہوئے ہیں، ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اپنے صحافی بھائی کے ساتھ۔ یہ امان اللہ قائم خانی صاحب ہیں جو کہ صحافت کے شعبہ سے وابستہ ہے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر نبیہ علی خان موجود ہیں، اور ہمارے دوسرے صحافی بھائی یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کوریج کی وقت دیا، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ اور آج ہم یہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ایک صحافی کا بچہ جو ہے وہ عطیت کا شکار ہوا اور ننھا بچہ جو ہے وہ جان سے گیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں تصویر، یہ بچے کی تصویر ہے، اور یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ وہ بندہ ہے جو کہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، جو کہ کینچی میں ایک کلینک پر کام کر رہا ہے، اور پیسے کمانے کی غرض سے جو ہے وہ اس نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا رجسٹریشن نمبر باقاعدہ بورڈ پر لگایا ہوا ہے، یعنی کہ کسی MBBS ڈاکٹر کو ہائر کیا ہوگا، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا کلینک پر، لیکن اس کو پیسے جاتے ہوں گے۔ اسی طرح سکیم موڑ، سمن آباد، ڈھولن وال، پورے لاہور میں چونک کے علاقے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جو ہے وہ اس طرح عطیت کے کلینک ہیں جہاں پر جو ہے ننھے بچے جان سے جاتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے جان سے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ادارہ ہے وہ ناکام نظر آتا ہے۔ ہماری گزارش ہے مریم نواز سے، پنجاب حکومت سے، خواجہ سلمان رفیق سے جو ہیلتھ منسٹر ہیں، سیکٹری ہیلتھ سے، خواجہ عمران نذیر سے جو پرائمری کے منسٹر ہیلتھ ہیں، خواجہ سلمان جو ہیں وہ سیکنڈری کے ہیلتھ منسٹر ہیں، کہ آپ جو ہے وہ گھیرا تنگ کریں عطیت کے خلاف اور ان کلینکس کو بند کریں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ری ایکشن کی وجہ سے جو ہے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ بچے کو جو ہے وہاں پر لایا گیا، یہ لے کر گئے، اور جو ہے وہ ان کی بیگم اور ان کے ہسبینڈ مل کے اس کلینک کو چلاتے ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈگری نہیں ہے، یعنی کہ PMDC نمبر نہیں ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا جو ایک نمبر ایشو ہوتا ہے، ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے، جیسے وکیل کو لاہور بار کا ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے کہ وہ کیس لڑ سکے یا ایک سرجن سرجری کر سکے۔ تو MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، کلینک بنا کے بیٹھے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انجیکشن لگایا، بچے کو ری ایکشن ہوا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ جی چلڈرن ہاسپٹل بچے کو آپ لے جائیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس بندے پر جو ہے FIR بھی لانچ ہو چکی ہے، لیکن اس کے خلاف سخت قانون جو ہے وہ لانا چاہیے کہ یہ ضمانت پہ رہا نہ ہو سکیں، اور ایسے درندوں کو اگر جو ہے سزا نہیں ملے گی، یہ رہا ہو جائیں گے، تو اس کے بعد یہ پھر جو ہے وہ بہت سی ننھی جانوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ وہی انسان جان سکتا ہے جس کا پیارا ان سے بچھڑ گیا ہو۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلا ہوں کہ یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس بچے کو جو ہے وہ ایک تو ٹریٹ صحیح نہیں کیا گیا، دوسرا 3 گھنٹے ان کے ضائع کیے گئے، اور ان کی بیگم کو بلکہ جو ہے اس بات پر بھی آمادہ کیا گیا کہ نیکسٹ ڈیلیوری یا سی سیکشن جو بھی ہوگا وہ ہم آپ کا، یعنی کہ ایک کلائنٹ کو، کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اس سے پیسے بٹورنے کے لیے جو ہے انہوں نے انگیج کیا۔ اب ہم اگر پنجاب حکومت اس پہ ایکشن نہیں کرتی یا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اس پہ ایکشن نہیں لیتا، تو ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے ینگ جرنلسٹ جتنے بھی ہیں وہ تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم تحریک کا اعلان کرتے ہیں کہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں ہم یہ جتنے عطائی کلینک ہیں وہاں پر چھاپے ماریں گے اور ان کو بے نقاب کریں گے، اور اگر یہ کلینک نہ بند کیے گئے تو پھر ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے اس کا آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ اور ہم نے جو رانا انصار صاحب سے بات کی ہے، ہم باقاعدہ اس کی جو ہے پٹیشن دائر کرنے لگے ہیں۔ اب میں موقع دوں گا کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ رجسٹریشن سٹیٹس ہے ان کا؟ جی اچھا، سب سے پہلے تو یہاں پر آج ہم سب کے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے، آپ سب لوگوں کو جو میڈیا والوں کو انگیج کیا ہے۔ دیکھیے، عطیت کے خلاف میرے اپنے پروگرامز بھی ہیں، عطیت کے خلاف میں خود بھی پروگرامز کرتی ہوں، اور میرے اور صحافی بھائی بھی عطیت کے خلاف جو ہے وہ بہت دیر سے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عطیت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہر گلی، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا کلینک کھلا ہوا ہے جہاں پر یہ لوگ
بغیر کسی سرٹیفیکیشن کے جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے نام پہ سرٹیفکیٹ لے کر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کلینک کھول کر بیٹھے ہیں. اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپاؤنڈر ہیں, یا میں یہ بتا دوں جو میٹرنٹی ہومز جو ہے وہ کھول کے بیٹھی ہیں, کلینک کھول کے بیٹھی ہیں, یہ بھی ڈاکٹرز نہیں ہیں, یہ دائیاں ہوتی ہیں, یا پھر یہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ہیلتھ ورکر ہوتی ہیں, یا پھر آپ انہیں کہہ لیں کہ یہ نرسز ہوتی ہیں اور ڈاکٹر بن کر بیٹھی ہوتی ہیں. یہ زرینہ کلینک ہے, اور یہ زرینہ کلینک جو ہے وہ یہ میڈیکل کلینک انہوں نے کھولا ہوا ہے. یہ سارا ان کی جو ہے وہ ڈیٹیلز بھی ہیں, ان کی تصاویر بھی جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. رجسٹریشن جب ہم نے ان کی گوگل سے چیک کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جی ان کے پاس ایک پی ایچ سی رجسٹریشن سٹیٹس بھی ہے ان کا, جو انہوں نے 2 نمبری کر کے جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے. یہاں پر کسی اور ڈاکٹر کے نام پر جو ہے وہ یہ رجسٹریشن نمبر حاصل کیا گیا ہے, اور جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. پہلی بات, ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ڈائریا کا شکار ہوتا ہے, جس کو جو ہے وہ الٹیاں اور موشن لگتے ہیں, اور اسے جو ہے وہ قریبی کلینک لایا جاتا ہے, 1.5 گھنٹہ ضائع کیا جاتا ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحبہ جو وہاں پر زرینہ کلینک کھول کر بیٹھی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں چائے پی لوں, اس کے بعد میں بچے کو چیک اپ کروں گی. جب ان کے پاس فیسیلیٹیشن نہیں ہے تو انہوں نے بچے کو چلڈرن ہاسپٹل کیوں نہیں بھیجا؟ جب یہ عطائیت کو جو ہے وہ دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ عطائیت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو مطلب پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے. آج ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کچھ اس طریقے سے 6 سال ہو گئے ہیں, اور ہم 6 سالوں میں ہمیشہ جتنے ہمارے کوئی سوشل ایشوز ہوتے ہیں یا ہمارے جرنلسٹ بہن بھائیوں کو کوئی بھی ایشوز آتے ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ اور بحیثیت ماہر نفسیات, آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا ایک اہم کام ہے پاکستان کے لیے, کہ جس طرح میں پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہی ہوں ویمن امپاورمنٹ کے لیے, ریلیشن شپ کے لیے, اسی طرح میں ہر اس مظلوم کے ساتھ بھی کھڑی ہوں جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. ہمارے یہ بھائی امان اللہ جو میرے پاس آئے, تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے جو ہے وہ میرا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا, عطائیت کا شکار ہو گیا ہے, اس کو غلط انجیکشن لگایا گیا, ٹریٹمنٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہوا, اور جو ٹریٹمنٹ دیا گیا, جو انجیکشن دیا گیا, اس سے اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی. اور زیادہ بگڑنے کی صورت میں اس کے بعد بھی ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہم کرتے ہیں, میں چائے پی لوں, میں آتی ہوں. اس کے آنے جانے اور چائے پینے کے جو ہے وہ معاملات میں, حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, سوری معذرت کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ صرف ایک جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر تھی جو اپنا کلینک کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. ایسے لوگوں کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے, اپیل ہے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے, عطائیت کو بند کیا جائے. اس عطائیت کے جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں, ایون یہ جعلی ڈگریاں لے کر بھی جو ہے وہ بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے حوالے سے ابھی ڈاکٹر عاطف مجید بھی اور ڈاکٹر سلمان حسیب جو پیٹرن چیف ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے. ان کا بھی یہ اعلان ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس عطائیت کے خلاف جو ہے وہ میدان میں نکلیں گے. یہ کام ہماری حکومتوں کا ہے, یہ کام ہمارا نہیں ہے, لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے انفارچونیٹلی جو ہماری حکومتوں کو کرنا چاہیے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ سوالیہ نشان بن چکا ہے. جگہ جگہ یہ عطائیت جو ہے وہ بچوں کی جان لے رہی ہے. ایک معصوم بچہ جو 1.5 سال کا تھا, پہلا بچہ ان کا, اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. کیا گزری اس باپ پہ, اس سے بولا بھی نہیں جا رہا, وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ سکتے کی حالت میں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اسی طرح گھروں کو ویران کرنا ہے, اس عطائیت کی نظر کرنا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ ڈاکٹروں کو گھر بٹھا دیں اور ان عطائیوں کو جو ہے وہ اجازت دے دیں کہ یہ سب کے جو ہے وہ علاج کر لیں بیٹھ کر. کیونکہ اگر آپ عطائیت بند نہیں کریں گے, یہ جعلی ڈاکٹر جو ہے وہ بند نہیں ہوں گے, ان کے کلینکس بند نہیں ہوں گے. اور میں حیران ہوں ڈاکٹرز پہ جو اپنے MBBS کی ڈگری پر ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سرٹیفکیشن لے کے دیتے ہیں, اور اس کے بعد خود گھر بیٹھ جاتے ہیں یا خود جو ہے وہ کسی اور جگہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے کمپاؤنڈرز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی 20 بچے ہلاک ہو چکے ہیں, 20 بچوں کی جو ہے وہ جان جا چکی ہے لاہور شہر میں, اور پورے پنجاب میں نہ جانے کتنے ایسے بزرگ, اتنے نوجوان اور اتنے بچے ہیں کہ جن کی جانیں جو ہیں وہ اس وقت داؤ پر لگی ہیں, صرف اور صرف کہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ کوئی کلینک ہے اور وہاں پہ وہ ڈاکٹر نہیں, کمپاؤنڈر, اور وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھا ہے, اور آپ اس کے سامنے جو ہے وہ جا کر بخار ہو کسی بندے کو تو اس کا پہلے ٹریٹمنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بخار کو کم کیا جاتا ہے. یہاں عطائیت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی بخار ہو ڈائریکٹ انجیکشن لگا دو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے اس پلیٹ فارم سے ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اسی لیے آپ سب لوگوں کو بلایا ہے. اس عطائیت کے لیے میں خود نکلوں گی,
اس عطائیت کو بند کرنے کے لیے اور اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانے کے لیے ینگ میڈیا ایسوسیشن کا یہ پلیٹ فارم جو ہے، میرے پاس 3000 جرنلسٹ ہیں، ہمارے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی اور میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی یہ اعلان کر رہی ہوں کہ 3000 چینل جو پورے پاکستان میں ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہیں، ابھی ہم مین اسٹریم میڈیا بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ میرا تعلق مین اسٹریم میڈیا سے ہے، پچھلے 10 سے 15 سال سے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں ایز این اینکر پرسن، تو میری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب میڈیا میرا گھر ہے دوسرا، تو میں یہاں پر ان لوگوں کا ساتھ دوں جو میرے میڈیا کے بہن بھائی بھی ہیں اور جو نہیں بھی ہیں، جو عام بندے بھی ہیں، جن کے لوگ جو ہیں وہ عطیت کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی ہم آواز بلند کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اس پہ پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے گا اس عطیت کو بند کروانے کے لیے جو ہے وہ ہم آپ سے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، جہاں اور اچھے کام کر رہی ہیں وہاں پہ ایک یہ بھی کام کر دیں کہ لوگوں کی جانوں کو جو ہے وہ محفوظ کر دیں۔ کوئی لوگ خود بھی سوچیں سمجھیں کہ آپ کے علاقے میں جو کلینک ہے وہاں پہ ڈاکٹر سرٹیفائڈ بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں۔ عوام کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ اس چیز کو سوچیں، لیکن اس عطیت کے خلاف تو ہم نکل پڑے ہیں اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باقی امان اللہ بھائی کے ساتھ کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا، میں چاہوں گی کہ وہ اپنی زبانی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میرا نام امان اللہ قائم خانی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا میں جو ہے وہ اور اسپیشلی میڈیا ورک کرتے ہوئے تقریباً مجھے 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں، اور یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، میرا بیٹا ہے فہد مصطفیٰ قائم خانی، اور اس کی عمر جو ہے وہ 1.5 سال تھی۔ میرے بچے کو ڈائریا ہوتا ہے اور یہ تجویز بھی وہ عطائی ڈاکٹر کرتے ہیں جنہوں نے میرے بچے کو غلط انجیکشن لگایا تھا۔ میری مسز، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرے بیٹے کو لے کے کلینک پہ جاتے ہیں جس کا نام زرینہ میڈیکل کلینک تھا۔ وہاں پر جاتے ہی سامنے ایک شخص موجود تھا جس کا نام نوید ہے۔ نوید کی بھی میں آپ کو جو ہے اس وقت پکچر دکھا دیتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے جاتے ہی میرے بیٹے کو انجیکشن لگا دیا، بجائے اس کے کہ پہلے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ، یہ میرا بیٹا ہے، پہلے جو ہے وہ چیک اپ کیا جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ دیکھا جاتا ہے بچے کو مسئلہ کیا ہے، وہ ڈائریکٹلی جاتے ہی انجیکشن لگا دیا جاتا ہے۔ جبکہ میری مسز کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ 3 دن پہلے حفاظتی کورس مکمل ہوا ہے، 2 انجیکشن لگے تھے اسے جو لاسٹ میں لگے تھے، اس وجہ سے آپ انجیکشن نہ لگائیں، میڈیسنز دے دیں۔ لیکن وہ کہتا جی کہ اب وہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے نام سے مشہور تھا اور ان کا جو کلینک ہے وہ بڑا وہاں پہ مشہور تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ علاقہ جی یہ کینچی بازار ہے، کینچی بازار میں فیصل بازار ہے جہاں پہ زرینہ میڈیکل کلینک ہے۔ جب وہ انجیکشن لگا دیتا ہے میری وائف کے منع کرنے کے بعد بھی، تو میرے بیٹے کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے فوری طور پر، اور میرے بیٹے کو، میری مسز کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھر چلی جائیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہا جاتا ہے۔ میری مسز جو ہے وہ ظاہری بات ہے، ماں کی کیا کردار ہوتا ہے بچوں کے لیے، یہ آپ سب اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو جن کی اولادیں ہیں، باپ بھی سن رہے ہوں گے، مائیں بھی سن رہے ہوں گے، اولاد کے لیے کیا کردار ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ وہ کیفیت ایسی تھی، میری وائف جو ہے بچے کو لے کے فوری گھر آ جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اسے میڈیسنز دیں، یہ بہتر ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میری مسز کی مجھے کال آتی ہے، چونکہ میں بھی کوریج میں مصروف تھا تو میں سارا کام کاج چھوڑ کے واپس گھر آنے کے لیے نکل آتا ہوں، راستے میں ہوتا ہوں تو میرے بیٹے کی طبیعت پھر خراب ہو جاتی ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ انہیں لے کے فوری وہاں پہ نکلیں، نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہم آپ کا ویٹ کرتے ہیں پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ تو جب میں گھر جاتا ہوں، میں اپنے بچے اور مسز کو لے کے اس میڈیکل کلینک پہ جاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار یہ بچے کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے۔ اب بظاہر جو ہے وہ کلینک اس علاقے کا بڑا ویل ناؤن جو ہے، وہ بڑا اس کا نام تھا اس کلینک کا، جس کے اوپر بڑے لوگ ٹرسٹ کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے تھے۔ وہاں پہ میں دوبارہ جو ہے وہ اپنی مسز کو لے کے اور اپنے بچے کو لے کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں، جہاں پہ یہی شخص جو ہے نوید جو ہے یہ سامنے موجود تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، اس نے کہا بھائی آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے دلاسے دیتے ہیں یہ قاتل لوگ جو ہیں، صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ میں وہ لمحہ نہیں آپ کو بیان کر سکتا جب میرا بیٹا جو ہے وہ میرے کندھے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ یہ معصوم بچہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل اسی حالت میں تھا یہ بچہ، اور یہ آپ میں سے دیکھنے والا یا جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کیا اس بات کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ بیمار بچہ ہے؟ بالکل ایکٹیو بچہ تھا ماشاءاللہ۔ انہوں نے جو ہے وہاں پہ مجھے کہا کہ آپ بھائی تھوڑی دیر ویٹ کریں، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میڈم صاحبہ جو ہیں وہ اندر مصروف ہیں، جو میڈم صاحبہ اس کا نام جی زرینہ ہے، ڈاکٹر زرینہ کے نام سے یہ مشہور تھی، جس کے نام پہ یہ زرینہ میڈیکل کلینک رجسٹر تھا۔ اب مجھے ویٹ کروایا جاتا ہے۔ اب میرے دل میں ایک تجسس تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے باہر جاتا ہوں تو میرے بیٹے کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ہر والدین جو ہیں وہ یہ بات سوچتے ہیں اور کوئی اگلا سٹیپ لینے سے پہلے یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔
تو میں وہاں پہ ویٹ کرتا رہا. 25 منٹ مجھے ویٹ کروایا گیا اس کلینک کے اندر, اس پرائیویٹ کلینک کے اندر. 25 منٹ ویٹ کروانے کے بعد جب وہ جو لیڈی ڈاکٹر کے نام سے مشہور تھی, ڈاکٹر زرینہ کے نام سے, جب وہ میرے بیٹے کو سامنے بٹھا کے چیک کرتی ہے تو کہتی ہے بھائی آپ کے بیٹے میں پانی کی کمی ہو گئی ہے, تو آپ جو ہے اس کو جو ہے دوبارہ میں انجیکشن بھی لگا دیتی ہوں اور میڈیسنز دے دیتی ہوں, آپ کا بیٹا جو ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہیں, خدا کا نام لیں, آپ پہلے انجیکشن لگا چکے ہیں, میرے بیٹے کو دوبارہ انجیکشن لگانے کی بات کر رہی ہیں. تو مجھے اس نے ایک جو ہے وہ بٹر فلائی اور ڈرپس وغیرہ لکھ کے دی. اس نے کہا یہ آپ سامان لیں, میں چائے پی کر آپ کے بیٹے کو چیک کروں گی. میں بڑا حیران ہوا یہ بات سن کے کہ میرا بیٹا تڑپ رہا ہے, اور یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چائے پی کے آپ کے بیٹے کو چیک کروں گی. بہرحال میں گیا ہوں باہر اور کلینک جو میڈیکل سٹور ہے وہاں سے میڈیسنز لے آتا ہوں, واپس آتا ہوں تو یہ جو زرینہ ہے یہ چائے پینے کے لیے اوپر ہی ان کا جو ہے وہ گھر بنا ہوا تو وہاں پر گئی ہوئی تھی. 20 منٹ محترمہ نے چائے پینے پہ لگا دی. میرا بیٹا جو ہے وہ کبھی میرے اس والے کندھے پر سر رکھ رہا ہے, کبھی اس والے کندھے پہ سر رکھ رہا ہے, اور وہ لگاتار جو ہے وہ اپنے جو ٹچ تھے, دانت جو تھے انہیں پریس کر رہا تھا, پیس رہا تھا دانتوں کو. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کیا معاملات ہو رہے ہیں, مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ میں اپنے گھر سے زندہ لے کر آیا ہوں اور واپس جو ہے اسے کفن میں لپیٹ کے جاؤں گا. میں نے وہاں شور مچانا شروع کر دیا, بھائی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کی چائے, آپ کو اپنی چائے کی پڑی ہوئی ہے, یہاں پر میرا بچہ جو ہے وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے. تو میرے شور مچانے کی وجہ سے جو ہے وہ دوڑیں لگ جاتی ہیں وہاں پہ. جب وہ زرینہ نیچے آتی ہے کہتی ہے دکھائیں اپنے بیٹے کو, تو جب میں اپنے بیٹے کو دکھانے لگتا ہوں تو میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں لٹک جاتا ہے. اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی کی کھلی رہ گئی, منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. میرا بیٹا جو ہے وہ وہاں پر بے جان ہو چکا تھا. میں نے باقاعدہ طور پر وہاں اپنے بیٹے کو چیک کیا تھا, اس طرح میں نے ٹیسٹ کیا تھا. میرے بیٹے نے کوئی مجھے موومنٹ نہیں دی, بالکل سٹل ہو گیا تھا. تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں, یہ بچ جائے گا. حالانکہ میرا بچہ وہاں پہ ایکسپائر ہو چکا تھا. میں چلڈرن جانے کے بجائے میں اتفاق ہاسپٹل ایمرجنسی میں چلا گیا. انہوں نے سارے ٹریٹمنٹ کیے, لیکن جو ان کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ انہوں نے مجھے بنا کے دیا ہے اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل دیا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جو یہ بچہ ہے یہ ریسیو جو کیا ہے یہ ڈیڈ ریسیو کیا ہے. یہ میں آپ کو دے دوں گا ڈاکومنٹس, یہ بھی آپ چلا سکتے ہیں. دیکھیں یہ مارک کیا ہوا ہے ریسیوڈ ڈیڈ. میرا بچہ, انہوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ کچھ دیر پہلے اس کا دماغ اور دل کام کرنا بند کر گیا تھا. اب وہ کیا وہ انجیکشن غلط لگایا گیا یا وہ ایکسپائر انجیکشن تھا, یہ تو سارے معاملات جو ہیں وہ ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں. بہرحال یہ ساری اپڈیٹ ہے, اور جو ان کی ڈیٹیلز میں نے اکٹھی کی ہیں زرینہ میڈیکل کلینک کی, وہ جو ہے زرینہ میٹرنٹی ہوم کے نام سے ہے, LHV ہے, اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی کردار نہیں تھا. سوال میرا یہ ہے, جمعے والے دن میرا بیٹا فوت ہوا تھا. یہ میرا بیٹا ہے فہد مصطفیٰ, جمعے والے دن فوت ہوا تھا, اور اتوار والے دن میں نے اپلیکیشن دی تھی تھانہ کوٹ لکھپت لاہور میں, جس کے بعد بدھ والے دن مجھے FIR مل جاتی ہے. آج جمعے کا دن ہے. شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو انصاف کے لیے سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں. یہ قاتل آج بھی آزاد ہے, یہ کھلے عام پھر رہے ہیں, کلینک بند کر کے چلے گئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے باہر سے جو ہے وہ اپنی سارے معاملات کلیئر کروا لینے, آج سیشن کورٹ سے انہیں جو ہے وہ ضمانت اپنی کروا لی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس ملک میں کوئی اداروں کے خلاف بولتا ہے, کوئی ہائی لیول کے جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف بولتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں مریم صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ ایک شخص کا وائرل ہوا تھا, زیادتی اس نے کی تھی مریم صاحبہ کے ساتھ. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے خلاف بولنے سے کوئک ایکشن ہو جاتا ہے تو یہ قاتل اتنے دنوں سے آزاد کیوں ہیں؟ مجھے اس چیز کا انصاف چاہیے بس. میرا خیال یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس جو ہوگی وہ سنگ میل ثابت ہوگی, اور میں اتنا کانفیڈنس سے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ شعبہ صحت ہے. ہمارے بہت سارے اختلافات نو ڈاؤٹ ہیں, اور ہماری بہت سارے ایکشنز ہیں جن پہ ینگ ڈاکٹرز ناخوش ہیں, لیکن مجھے یہ امید ہے جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے آج کل ہسپتالوں کی حالت زار پہ ایکشن لینے شروع کیے ہوئے ہیں, پرٹیکولرلی مریضوں کے طریقے سے جو ان کا بڑا ایک اسٹرکٹ ایکشن سامنے آ رہے ہیں, تو مجھے یہ امید ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ, صرف انہی کے ساتھ نہیں, اس وقت اس طرح کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عطائی کھیل رہے ہیں. اور ہم ماضی سے ایک عشرے سے 10 سال سے ڈیکیڈ سے اس کے اوپر جو ہے شور مچا رہے ہیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا.
لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مریم صاحبہ شعبہ صحت کو لے کے ان کی تمام تر پالیسیز اور ان کی تمام تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز ایک طرف ہیں، اور آپ سب یہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں کہ شعبہ صحت کو لے کے بہت زیادہ وہ سنجیدہ ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ کو اس بات کا ادراک ہے کہ دور دراز علاقے تک صحت کی سہولتیں مہیا کرنی ہیں، ہسپتال کے حالات بہتر کرنے ہیں، یا ایم ایس صاحبان کی سرزنش کرنی ہے، جو بھی ہے، وہاں ایک اہم ترین فیکٹر یہ ہے کہ جو عطائیت جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لاہور جیسے شہر جو ہے وہاں پر عطائیوں کی بھرمار ہے۔ لاہور میں یہ ڈی ڈی ایچ اوز لگاتے ہیں، یہ جو شعبہ صحت کے جتنے بھی مانیٹرنگ آفیسرز لگاتے ہیں، سب نے اپنی منتھلیاں فکس کی ہوتی ہیں، ان بیچاروں نے نہیں کی ہوتی۔ ان کے جو نیچے طبقہ ہے وہ پہلے واٹس ایپ گروپ میں بتا دیتا ہے کہ جی ڈی ایچ او صاحب جو ہیں اس روڈ پہ آ رہے ہیں، سارے اپنے کلینکس بند کر کے بھاگ جائیں۔ لیکن جو اس وقت گورنمنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ طریقہ ہے جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے، اب تو انہوں نے ایک نئی فورس بھی بنا لی ہے ریگولیشنز کے لیے، تو یہ میں آج اپنے بھائی کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں، اور میں یہاں پر موجود میڈیا والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد ایک بڑا گرینڈ آپریشن جو ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عطائیت کے خلاف ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو ہمارا تو کام آواز اٹھانا ہے، ہم صرف یہاں نہیں، میڈیا کے سامنے نہیں، ہم شعبہ صحت کے جو بڑے ہیں، سیکرٹریز ہیں، جو منسٹرز ہیں، ہم ان تک بھی جائیں گے اور ان سے یہ اپیل کریں گے کہ یہ جو لوگ ہیں جو لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو قانون کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ اگر آج جو بھائی جان کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے اسی کے صدقے آئندہ آنے والے لوگوں کے ساتھ نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اور ان کی جو ایک کاوش ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو اس وقت صرف یہ نہیں کہ میٹرنٹی ہومز، عطائیت کا جو جن ہے وہ اسکن کلینکس آپ دیکھ لیں، گلی گلی کھلے ہوئے ہیں، سارے عطائی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک ٹاکرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑا ٹک ٹاکر ہے اس نے اپنا اسکن کلینک بنا لیا ہے، جو علاقے کا کوئی کونسلر تھا اس نے اپنا میٹرنٹی ہوم بنا لیا ہے۔ تو اگر اس طرح کا ریگولیشن، اور ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کے پارٹ پہ بھی یہ غلطی ہے، یہ کمزوری ہے کہ ڈاکٹرز کے کلینک جو ہیں مستند ڈاکٹروں کے، ان کے اوپر بڑی سختی ہے، لیکن جب بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی عطائیوں کو پکڑیں، وہ کہتے ہیں عطائیوں کو پکڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو آج میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ سب دوستوں سے اور بھائیوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ایشو کو اسی طرح ٹیک اپ کیا جائے جس طرح خدا نہ خواستہ اسپتال میں اگر کوئی آکسیجن کا ایشو بنتا ہے، کوئی انفیکشن کنٹرول کا ایشو بنتا ہے، ادویات کی کمی کا، اگر ان سے مریضوں کی جانوں کو خطرہ ہے تو یہاں پہ بھی مریض اپنی جانیں کھو رہے ہیں۔ تو آپ تمام دوستوں سے بھی اپیل ہے اور گورنمنٹ سے بھی ہمارا پرزور مطالبہ ہے ینگ ڈاکٹرز کا۔ گورنمنٹ نے دور دراز علاقوں میں اس وقت ینگ ڈاکٹرز کو پوسٹ کر دیا ہے، وہاں پر یقین مانیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو یہ جو عطائی ہیں یہ تنگ کر رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، کیونکہ سارے جو لاہور سے اٹھ کے کہیں میاں ویلی کے مضافات میں، عیسیٰ خیل کے مضافات میں لوگ گئے ہوئے ہیں کام کریں، وہاں پہ جو لوکل مافیاز ہیں وہ تو سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ایک اہم ضرورت ہے کہ ہر طرح کا جو مافیا ہے، پرٹیکولرلی عطائیت کا، ان کے خلاف ایک آپریشن کیا جائے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اس کار خیر میں صف اول پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی بڑی ڈاکٹرز کی تنظیمیں، پیما پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، آپ لوگ اتنی محنت کر کے میرٹ پر آ کر، پاکستان میں سب سے زیادہ میرٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کا ہے، یعنی کہ اینٹی ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے، پھر جو ہے وہ پری میڈیکل میں ہائیسٹ مارکس لینے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے میرٹ بنتا ہے۔ گورنمنٹ میں تو سیٹس نہیں آتی، پرائیویٹ کروڑوں روپے میں ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے بعد یہ پی ایم ڈی سی نمبر ایشو ہوتا ہے اور پھر پریکٹس کرنے کا آپ کو لائسنس ملتا ہے۔ تو آپ کے حق پہ یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اچھا، آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس کو ہم ہر فورم پر اٹھا چکے ہیں، اور جیسے آج ایک نو مولود بچے کی جو ہے بڑا میرا خیال 1 سال سے بھی کم عمر لگ رہی ہے، 1.5 سال کے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو معمول ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی میڈیا تک رسائی نہیں ہے، لوگوں کی آواز نہیں اٹھتی۔ اگر ہم نے عطائیت سے جان چھڑوانی ہے تو عطائیت کسی ایک ڈی ڈی ایچ او کے، کسی ایک سیکٹری سے کنٹرول نہیں ہوگی۔ میڈیا کے دوستوں سے اپیل ہے کہ جس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے تجاوزات کے خلاف، جس طرح کے آپریشن ہوئے ہیں مہنگائی کے خلاف، اگر ہم نے اس سے عطائیت سے جان چھڑوانی ہے
تو ایک ونس فار آل پروونشل لیول کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں وہ عطائی جو اسکن اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں، وہ عطائی جو بچوں کے اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں، اور وہ عطائی جو میٹرنٹی ہوم چلا رہے ہیں، ان سب کو اس شکنجے میں لانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم یا اکیلا میڈیا یا ایون اکیلے ہیلتھ سیکٹری صاحب یا ہیلتھ کیئر کمیشن ایک فرد واحد نہیں کر سکتا، اس پہ مریم نواز صاحبہ کو خصوصی توجہ دینی ہوگی، اور ایک حکومتی سطح پر آج کل بڑے اچھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ریگولیٹری فورسز بھی آ رہی ہیں، کمیشنز آ رہے ہیں، آپریشنز چل رہے ہیں، تو اس طرح کا اگر اس ناسور سے نجات حاصل کرنی ہے تو ایک گرینڈ آپریشن کی پورے صوبے میں اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب انسانی ہو چکا ہے، گرینڈ آپریشن جو ہیں وہ پہلے بھی ہو چکی ہیں، عطائیت کے خلاف جو ہے وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 8 سال سے ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ میرے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ عطائیت کہاں کہاں ہے، کون سے علاقے میں جو ہے وہ یہ کلینکس کھلے ہیں، کہاں کہاں جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی ان کی نظر جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اتنا پڑھ ڈگری حاصل کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، اور یہ کسی ڈاکٹر کے نام پر لائسنس لے کر ایک کلینک کھولتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے جو کمپاؤنڈرز ہوتے ہیں یا ان کے جو یہ عطائیت تو اسی طریقے سے جو ہے پروان چڑھ رہی ہے نا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ یہی سمجھتے ہیں جب کوئی چیکنگ کے لیے آتا ہے تو وہ اپنا سرٹیفکیشن جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سرٹیفکیشن ہے، اب وہ سرٹیفکیشن دیکھتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اب انہیں یہی نہیں پتا کہ جو بندہ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ اس کا کیا حل نکالا جائے؟ یہ بہت زبردست بات آپ نے کی ہے کہ اس وقت جتنے بڑے جو امیروں کے عطائی سینٹرز ہیں، وہ استھیٹک کلینک ہیں، جو غریب بیچارے سفر کر رہے ہیں میٹرنٹی ہومز میں، وہاں پہ ریگولیشنز کی شدید کمی ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کے نام پہ یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے لائسنسز ان کو دے دیتے ہیں، اور ہم بطور ایسوسی ایشن ایسے ڈاکٹروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر قانون کے شکنجے میں آئیں گے تو ہم قانون کو سپورٹ کریں گے۔ دوسری بات، ریگولیشنز کی شدید کمی ہے، اس کے اوپر قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسا عطائی سینٹر پکڑا جاتا ہے جس کو عطائی کو چھتری دی گئی ہے کسی ڈاکٹر کی، یا کسی عطائی کی ملازمت کو ڈاکٹر جا کے کر رہا ہے، چاہے وہ ڈرماٹولوجسٹ ہے، چاہے وہ گائناکولوجسٹ ہے، اس کے خلاف بھی وہی ایکشن ہونا چاہیے جو اس عطائی کے خلاف ہو، اور ابھی تک ستم ظریفی ہے کہ قانون میں یہ شک موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار چھوٹے چھوٹے آپریشنز ہوئے ہیں، لیکن موجودہ گورنمنٹ میں جو بھی ہے ایک ہر چیز کو لے کے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں بڑا پر امید ہوں، اور ہم سننے میں بھی آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کا خصوصی طور پہ عطائیت کو لے کے بھی بڑا اسٹرکٹ سٹینس ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرے گی، اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں یہ تو بیچارے کر چکے ہیں، ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے نقصان برداشت کر کے خاموش جاننے کو جو ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے ایک بہت شاندار کام کیا، ایک انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھے تاکہ دوسروں کے بچے یا دوسروں کے مریض سفر نہ ہو۔ انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کی آواز جو ہے انشاءاللہ گونجے گی اور ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہوگا۔ بطور آرگنائزیشن تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو پہلے سنجیدہ لے رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب تو آپ نے ایک ایشوز، اور میری ڈیجیٹل میڈیا سے سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ایسے ایشوز کو زیادہ سے زیادہ اچھالا جائے تاکہ جو ہے گورنمنٹ اس کو سنجیدگی سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آئے دن قانون پاس ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو کیا قانون میں جو ہے وہ سختی لانی چاہیے؟ کوئی ایسا قانون پاس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ جو ہے وہ عطائی ڈاکٹرز یا عطائی کلینک جو ہیں وہ گھبرائیں یا ڈریں، خوفزدہ ہوں، جیسے سی سی ڈی نے جو ہے وہ خوف پیدا کر دیا ہے۔ ایسی کوئی فورس آئے، کیونکہ پی ایچ سی سے ہم خوش نہیں ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے رجسٹریشن نمبر ان عطائی ڈاکٹرز کو، کلینکس کو دے دیتا ہے جہاں پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر پریکٹس نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایم بی بی ایس کے نام پہ ایک سرٹیفکیٹ لے لیا جاتا ہے، اور وہاں پہ آج تک وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، اور وہاں پہ کوئی ایل ایچ وی یا ان ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے وہ ٹیکے لگاتا ہے اور معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ بالکل آپ یہ بجا فرما رہے ہیں، اور اس وقت یہی صورتحال ہے۔ اس کے اوپر قانون جو ہے وہ سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون میں اس وقت یہی تحفظ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کلینک کو رجسٹر کروا لیتا ہے تو اس چھتری کے نیچے سارے عطائی، بلکہ اب تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لاہور کی مضافات ہو یا سینٹر آف لاہور ہو، عطائیوں نے اپنے ڈاکٹر ہائر کر لیے ہیں، تو جب تک اس کو بھی غیر قانونی قرار نہیں دیا جاتا اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو اس کو بھی گورنمنٹ سے
ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ غیر قانونی قرار دے کہ جو ہے ڈاکٹر جو چھتری کے نیچے عطائیت پروموٹ کر رہے ہیں ان ڈاکٹروں کو بھی قانون کے شکنجے میں لایا جائے. اور انشاءاللہ ہم ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آج آپ سب لوگوں کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں عطائیت کے خلاف. جہاں جہاں بھی عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں اور یہ کسی ڈاکٹر کی سرٹیفکیشن پہ بیٹھے ہیں, سب کی تصدیق کر کے ان کو ہائی لائٹ کرنا میری رسپانسبلٹی ہے. جہاں تک ہو سکے گا ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہوں گے, جو ظلم ہوں گے, جو بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں ہم واپس تو نہیں لا سکتے, لیکن انہیں ہم جو ہے وہ ضرور سولی پر لٹکا سکتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ہم ضرور کارروائی کریں گے. بالکل اسی طرح جہاں ہر آرگنائزیشن میں کوئی نہ کوئی ایک جعلی بندہ بیٹھ کر جو ہے وہ ساری آرگنائزیشن کو جو ہے وہ گندا کر دیتا ہے, اسی طرح یہ ڈاکٹر کے نام کو بدنام کر رہے ہیں. اور جو بھی کسی ڈاکٹر کے نام کو اس طرح بدنام کرے گا اور لوگوں کی جانیں لے گا, ہم اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت تک بھی جا رہے ہیں. اور ہم اس وقت جو ہے وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ YDA بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم ان کے خلاف جو ہے جیسے ہی کارروائی کا آغاز ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی کہتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی اس پر جو ہے فوکس کریں. آج کی اس پریس کانفرنس کو کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ تاکہ ہم یہ ہائی لائٹ کر سکیں کہ جو اب یہ ان جیسے جو مظلوم لوگ ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ ہمارے صحافی بھائی ہیں, صحافی برادری ہے یا کسی بھی کمیونٹی سے تعلق ہے. پانچا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں ہمارے, ان کا بھی یہ کریڈٹ ہے کہ وہ آج یہاں پر آئے ہیں, تو وہ اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر سکے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں. اسی کے ساتھ ہماری آج کی پریس کانفرنس جی کیا کہیں. یہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ میں خاموش نہیں بیٹھا اور اپنے بیٹے کے لیے جو آواز اٹھا رہا ہوں, یعنی اپنے بیٹے کے لیے نہیں صرف میں آواز اٹھا رہا, بلکہ وہ تمام بچے جو ابھی تک محفوظ ہے, اللہ انہیں محفوظ رکھے ان عطائی ڈاکٹروں سے. اور مجھے بڑی کوشش کی جا رہی ہے ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے ان کے ساتھ قاتلوں کے ساتھ, میری آواز دبانے کے لیے بڑی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے تھریڈ کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. یہ میں واضح پیغام یہاں پر دینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جس طرح کے تھریڈز مل رہے ہیں, یہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں صرف سٹیپ لیا, یہ میں نے ان تمام بچوں کے لیے سٹیپ لیا ہے جو ابھی اپنے ماں باپ کے گھر زندہ ہے, اللہ انہیں سلامت رکھے. ان سب کے لیے میں نے سٹیپ لیا ان عطائی ڈاکٹروں کے خلاف. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ عطائی ڈاکٹر جن میں نوید اور اس کی وائف زرینہ ہے, اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ ذمہ دار ہوں گے.